الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ جلوہ فگن ہو گیا ہے۔ ہم تمام لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تراویحیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، عبادات میں بھی مشغول ہیں، لیکن کہیں کہیں ہماری عبادات میں ایسی کمی رہ جاتی ہے جس کے باعث ہماری عبادات قبول نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کمی کیا ہے؟ وہ کمی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح مغز کا، دماغ کا تعلق انسانی جسم سے ہے اور مغز کے بغیر انسانی جسم کی جو حیثیت ہے، اسی طرح دعا کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر عبادت سے دعا نکال دی جائے تو پھر وہی حال ہوگا جو انسان کے جسم سے مغز نکال دیا جائے تو ہوتا ہے۔ ہم تمام لوگ دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن اس دعا میں بھی کہیں کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ اگر ہم وہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں تو ہماری عبادات کے قبول ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ ایسی دعائیں پیش کرتا ہوں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں اور ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ پہلی دعا جو آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اسے یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ اس سے اگلی دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا عنایت فرمائیں، مجھے کوئی دعا ارشاد فرمائیں جو میں رمضان المبارک کے مہینے میں مانگا کروں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ دعا بڑی آسان ہے، اسے یاد کر لیجئے اور اسے اپنی عبادات کے بعد ضرور مانگا کیجئے۔ اگلی دعا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ اس دعا کو کبھی بھی نماز کے بعد ترک نہ کرنا۔ دعا کیا ہے جس کی ترغیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اگر ہم یہ دعا یاد کر لیں، مانگنا شروع کر دیں تو پھر ہمیں اس کے فیض و برکات ضرور حاصل ہوں گے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرمائیے، مجھے عطا کیجئے اپنا ذکر، اپنا شکر اور اچھی عبادات۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، جس طرح مختلف عشروں کی دعا ہے۔ پہلے عشرے کی دعا، دوسرے عشرے کی دعا، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، دوسرے عشرے کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کی کثرت کیجئے، ان دعاؤں کی کثرت کیجئے، انہیں یاد کیجئے۔ جب ہم سنت رسول کے مطابق دعائیں مانگیں گے تو ہماری دعا کے قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے، ہماری دعا جلدی قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہماری عبادات کو، رمضان المبارک کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں دعاؤں کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔